شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلی راز، ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور وہ غیب کی تمام باتوں کو بڑا جاننے والا ہے۔ یہ ایسے ہیں خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں رکھتے، اس لیے راہ خدا میں تھوڑا مال دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اس کی سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ اس کے بدلے جو یہ کرتے رہیں کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے، اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ ان کے مال و دولت آپ کو حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔